معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامین المکین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے سرور بنی آدم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، قبلہ اصحاب صدق و صفا، یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم سب عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عصر حاضر اور موجودہ ہندوستانی میں اولیاء کرام کی تعلیمات کی افادیت۔ اولیاء کرام اللہ عز و جل کے وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں رب لم یزل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دی۔ ان کے دل ایمان کے نور سے منور تھے، ان کا کردار پاکیزہ تھا، ان کے اخلاق مثالی تھے، ان کی زندگی خدمت خلق سے بھرپور تھی۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ میرے ملت کے غیور مسلمانوں، ہندوستان کی سرزمین اولیاء کرام کی برکتوں سے مالا مال رہی ہے۔ یہاں ایسے بزرگ تشریف لائے جنہوں نے اپنی حسن اخلاق و محبت اور خدمت خلق کے ذریعے لاکھوں انسانوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے اسلام کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، حضرت مجدد الفیضانی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگوں نے معاشرے کو محبت، رواداری، اخلاص اور اللہ کی بندگی کا درس دیا۔ ان بزرگوں کی تعلیمات آج بھی اسی طرح زندہ ہے جیسے صدیوں پہلے تھے۔ معزز سامعین، آج کا دور ترقی کا دور ہے۔ سائنس نے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر لی، بٹ اس ترقی کے باوجود انسان سکون قلب سے محروم نظر آتا ہے۔ مادہ پرستی بڑھ رہی ہے، خاندان ٹوٹ رہی ہیں، نوجوان بے رحمی کا شکار ہو رہی ہے، معاشرے میں نفرت و انتشار بڑھ رہی ہے۔ ایسے حالات میں اولیاء کرام کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اولیاء کرام نے سب سے پہلے انسان کو اپنی نفس کی اصلاح کا درس دیا۔ انہوں نے بتایا اصل کامیابی مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ انہوں نے تکبر کی جگہ عاجزی، نفرت کی جگہ خیر خواہی کی تعلیم دی۔ انہوں نے ظلم کی جگہ انصاف کی تعلیم دی۔ اولیاء کرام نے سب سے زیادہ کردار سازی پر زور دیا۔ وہ فرماتے تھے انسان کی اصل خوبصورتی اس کے اخلاق میں ہے۔ اگر عبادت بہت ہو بٹ اخلاق اچھے نہ ہوں تو معاشرے میں اس کا اثر کم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اخلاص، سچائی، امانت داری کو اپنے زندگی کا لازمی حصہ بنایا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں جھانکیں تو معلوم ہوگا ہماری بہت ساری پریشانیاں اخلاقی کمزوریوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے اندر اخلاص، سچائی، امانت داری اور حسن اخلاق پیدا ہوگا اور معاشرہ امن و امان بن جائے گا۔
معزز ناظرین، اولیاء کرام کے ایک اہم پہلو خدمت خلق ہے۔ انہوں نے انسانیت کی خدمت کو عبادت سمجھا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کی کفالت کی، غریبوں کی مدد کی اور دکھی انسانیت کی زخموں پر مرہم رکھا۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھا جائے تو آج کے نوجوان جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں اس کے فوائد ہیں وہی بہت سارے خطرات اور نقصانات سے ملمہ بھی ہیں۔ بے مقصد ٹائم ضائع کرنا، غلط صحبت، فحش مواد اور دینی تعلیم سے دوری یہ نوجوان نسل کے لیے بڑے چیلنج بن چکے ہیں۔ ایسے ماحول میں میرے اولیاء کرام میری قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں، میرے یارو تم علم دین حاصل کرو، والدین کا احترام کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو، وقت کی پابند کرو، اپنی کردار کو بہترین بناؤ۔ میرے یارو یاد رکھے قوموں کی ترقی عمارتوں سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے۔ اگر نوجوانوں کا کردار مضبوط ہوگا تو قوم بھی مضبوط ہوگی۔ میرے یارو، اولیاء کرام نے ہمیشہ اتحاد و محبت کا درس دیا۔ انہوں نے ہمیشہ جوڑنے کا کام کیا، توڑنے کا نہیں۔ انہوں نے نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیا، اختلاف کے بجائے بھائی چارہ کا پیغام دیا۔ آج جبکہ دنیا مختلف قسم کی تقسیم اور انتشار میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی احترام کریں، محبت کو بڑھائیں اور ملک کی ترقی میں مثبت کردار ادا کریں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اولیاء کرام علم کے بھی بڑی ہدایت تھی۔ انہوں نے مدارس قائم کیا، شاگرد تیار کیے اور دین کی تعلیم کو عام کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ وداؤٹ ایجوکیشن کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج کی ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ خصوصاً تعلیم پر توجہ دیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصل علوم پر بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم ملک و ملت کے بہتر خدمت کر سکیں۔ میرے یارو یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آج کا انسان مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سکون سے محروم ہے۔ اولیاء کرام ہمیں سکھاتے ہیں کہ رزق حلال کماؤ، اللہ پر بلیو رکھو اور اپنی زندگی کو نایابی خواہشات سے پاک رکھو۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی پر شامل کر لیں تو بہت ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں اور ہمیں قلبی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، اولیاء کرام کی حیات مبارک محض تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے مکمل رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ ان کی تعلیمات میں اخلاق بھی ہے، روحانیت بھی ہے، محبت بھی ہے اور کامیابی زندگی کا راستہ بھی۔ اگر ہندوستانی مسلمان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال، اخلاق اور معاملات کو اصلاح کریں تو وہ ایک اچھے مسلمان نہیں بلکہ ایک اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں۔ رب جل وعلا مجلوہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو امن و امان بنائے اور ہمیں علم دین دنیا سے آراستہ و پیراستہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔